مخدوم ریاض صاحب اور ان کی گورننگ باڈی جس میں نصرت صاحب ہیں، جیلانی صاحب ہیں، ان لوگوں کا تعاون رہا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے اور ہم اس کولیبریشن میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا آج کے ہوسٹ جو کہ ہمارے ہارٹ بیٹ جرنی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، یہ گورنمنٹ آفیسر تھے، سرکاری افسر سرکاری محکموں میں مختلف کام کرتے آئے سینئر پوزیشنز میں، اور کیونکہ دوران ملازمت بھی انہوں نے یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی جب سربراہ کی حیثیت سے کام کیا تو بے شمار کلچر اور اس قسم کے ایونٹس کا انعقاد کیا ایسے پروگراموں کا، اور کیونکہ ان کی دلچسپی تھی کہ یہ اس حوالے سے کہ سوسائٹی میں کسی بھی قسم کا پازیٹیو کام ہو رہا ہو، چاہے وہ فن سے ہو، ادب سے ہو، کوئی اویئرنیس کا پروگرام ہو، تو اس میں ان کا شوق تھا، ان کا جذبہ تھا، تو یہ اس پلیٹ فارم میں جنرل سیکرٹری کے حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کی تالیوں میں کہ جی وہ یہاں پہ آئیں۔ خالد خان صاحب، تالیاں جی۔ کیا طارق صاحب کی باتوں کے جواب میں کہوں گا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سمجھ جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ بلکہ ساحر کے الفاظوں میں آپ کا تشکر یا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس قدر پیار، اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں، اس قدر پیار رکھنے کے قابل میرا دل میری جان۔ آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے، کل جو گمنام ہے، کل جو سنسان ہے، کل جو انجان ہے، کل جو ویران ہے۔ خواتین و حضرات، اٹس اے بیوٹیفل ایوننگ، بہت دل فریب شام۔ آپ یہ سارا کریڈٹ طارق نصیر صاحب اور اس آرگنائزیشن کو جاتا ہے جس کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے، یعنی ہارٹ بیٹ جرنی۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نام محمد اس ہال میں لیا جائے۔ رسول خدا کی تعریف کے لیے میں زحمت دوں گا، درخواست کروں گا آفاق بشیر صاحب سے، بہت اچھے نعت خواہ ہیں۔ آفاق بشیر صاحب تشریف لائیے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تلاوت پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے باوازی پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ بشیر کہیے
نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہیں کلام میرا بھی، جو سر بسر ہیں کلام میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ یوسف بشیر صاحب، بہت خوش الحان ہیں آپ۔ خواتین و حضرات، 20ویں صدی کے سب سے بڑے فلاسفر سائنٹسٹ کا ایک مشہور قول ہے، I am enough of an artist. I am enough of an artist to draw freely of my imagination. To draw freely of my imagination. Imagination is more important. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Knowledge is limited. Imagination enriches or encircles the world. آج اس شام کو ہم نے نظر کیا ہے پاکستان کے ایک بہت ممتاز مصور کے نام۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے مہذب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں ہوتا کہ وہ اقتصادی، معاشی، تکنیکی، سائنسی اعتبار سے بلند ہو۔ اس معاشرے کے ترقی یافتہ ہونے کا، مہذب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس معاشرے میں آرٹ کا پھلنا پھولنا ہے، آرٹ کا فروغ ہے۔ آرٹ کی کسی بھی معاشرے میں موجودگی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے لوگ اپنے اظہار میں آزاد ہیں۔ کسی بھی عہد کی ریاست اور معاشرے کا سب سے بڑا معین ثبوت اس کی سچی تصویر اور شکل اس عہد میں بنائی بھی تصاویر یا آرٹ کے نمونے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس شورش زدہ ماحول میں
جو بالعموم پوری دنیا میں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، جس میں نسلی، گروہی، لسانی، مذہبی، مسلکی تعصبات اپنے عروج پر ہیں۔ ٹریفک کا بڑھتا ہوا دھواں، مشینوں کا شور، اس نے انسان سے اس کا سکون چھین لیا ہے، اور آج کا انسان بالخصوص ہمارے معاشرے کا وہ سماجی اور معاشی مسابقت کی دوڑ میں مکمل طور سے اپنا ذہنی سکون دھرم برہم کر چکا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں موسیقی، ادب، شاعری، مصوری اس کو جگہ دیں، کیونکہ یہی وہ بقول برٹرینڈ رسل کے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی سے ادب کو، شاعری کو، موسیقی کو، آرٹ کو نکال دیا تو ہم پھر انسان نہیں، مشین بن جائیں گے۔ طارق نصیر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کی یہ کاوش، یعنی اس پلیٹ فارم کی تشکیل آرٹ بیٹ جرنی کے نام سے، وہ اس شہر کے واسیوں کے لیے ایک بہت تازہ اور خوشگوار ہوا کے جھونکے کے مانند ہے۔ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے بہت ساری ایسی سرگرمیاں اب تک کی ہیں جس سے ان باتوں کا، جن کا کہ ہم نے ذکر کیا، یعنی موسیقی، شاعری، ادب، مصوری، ان کو لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور لوگ کچھ دیر کی اس نشست میں آ کر اپنے آپ کو کسی حد تک اعصابی طور سے، ذہنی طور سے ان کا تناؤ کم ہوتا ہے، مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کی تنظیم 2023 میں آپ نے بنائی تھی، اور اب تک غالباً 1 درجن سے زیادہ ایسے یہ پروگرامز کر چکی ہے، ایسی نشستوں کا انعقاد کر چکی ہے جس میں ہمارے معاشرے کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے آ کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا، ان کے متعلقہ شعبے میں خدمات کا ذکر کیا گیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آج کی یہ نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں ہم اپنے ملک کے ایک نامور آرٹسٹ کو ان کے کام کے حوالے سے خراج تحسین پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمان محترم رستم صاحب کا آپ سے تعارف کروائیں اور ان کے کام اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کے دوستوں کے خیالات جانیں، سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اس ادارے کا جو ہمارے کولیبریٹنگ پارٹنر بھی ہیں، اور بہت زیادہ ان کا شغف ہے ادب اور آرٹ سے۔ اس نشست کے انعقاد میں سب سے بڑا تعاون جو ہے اسی ادارے کا شامل ہے، یعنی پاکستان امریکن کلچرل سینٹر۔ میں مخدوم علی ریاض صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ روسٹم پر تشریف لائیں اور آج کے دور میں آرٹ اور لٹریچر کی اہمیت سے ہمارے شرکاء سے بات کریں۔ مخدوم علی ریاض صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے PSSC کلچرل سینٹر ہے، تو کلچرل سینٹر کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کا PSSC سے تعلق ہے، اور کوئی بھی کلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں ہمارا بھرپور تعاون ہمیشہ رہا ہے۔ طارق نصیر صاحب PSSC کے بھی ممبر ہیں، اور آرٹ بیٹ کو جس طرح رن کر رہے ہیں ان کے ہر پروگرام میں ہم شامل ہیں۔ جہاں تک محمد رستم خان صاحب کی بات ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جب میں کہا کہ آپ کا نام کی ترتیب تھوڑی سی ہم تبدیل کر سکتے ہیں، رستم خان کی وجہ آپ کو ہم چھپا رستم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جتنا کام اس وقت ہمارے سامنے اور منظر عام پر آیا ہے، وہ اس لحاظ سے یہ رستم خان نہیں ہے، چھپے رستم ہے۔ اور ہم PSSC کے لیے یہ بھی ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ رستم صاحب PSSC کے میں آرٹ کی کلاسز بھی لیتے رہے ہیں، تو یقیناً ان کی خدمات PSSC کے لیے رہی ہیں، یہ میرے لیے ہم PSSC کے لیے اعزاز ہے۔ اور میں نے آج درخواست کی ہے رستم صاحب سے کہ جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا آپ کا یہاں کی آرٹ کی کلاسز لینے کا، اسے آپ دوبارہ شروع کریے۔ آپ دیکھتے ہیں
हमारी दरख्वास्त जो है रुस्तम साहब ने कबूल की है नहीं, वो जब रोस्टम पे आएंगे तो बताएंगे। और ये दो गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ELP के चेयरमैन सैयद नुसरत साहब, कल्चर कमेटी के चेयरमैन जिलानी साहब। तो ये हमारे PSCC में जो कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी है, ये पूरा एक टीम वर्क है। और जो यहाँ काफ़ी मेंबर्स बैठे हैं वो तो खैर वाकिफ़ हैं, मेंबर हैं, लेकिन जो गेस्ट हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि PSCC 1959 से है। 1959 से मुसलसिल, और ये पाकिस्तान अमेरिका का बाई नेशनल सेंटर है। और हमारी कोशिश है कि जो इस दौर में पहले क्रिकेट 5 दिन हुआ करता था, अब वनडे हो गया, और वनडे के बाद में भी लिमिटेड ओवर्स पे हो गया। तब लोगों के पास क्रिकेट के लिए, और पहले जो ड्रामे टेलीविज़न पे आते थे, बहुत लंबी लंबी सीरीज़ होती थी, अब वो लॉन्ग प्ले में तब्दील हो गई। तो ऐसे दौर में आर्ट की बहुत अहमियत है। और अगर आर्ट का कोई किसी भी शोबे का अगर उसमें दखल नहीं है तो फिर जैसे कहा मौसूफ ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि फिर वो इंसान मशीन है फिर वो। तो मेरी यकीन है आप लोग जो यहाँ आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप आर्ट लवर हैं, आर्ट से आप लोगों की वाबस्तगी है, तभी आप यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मखदूम साहब, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, आज हम इस महफ़िल में अपने साथ शहर की एक मुमताज़ शख्सियत को अपने साथ रखते हैं। उनको यहाँ वो मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ कानून के पेशे से है। उनकी ख़ास बात यह है कि बहुत अमीक़ और गहरा मुशाहिदा है उनका शहर के और मुल्क के सियासी समाजी हालात पर। बहुत शानदार मुकर्रर हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, आप बड़ी सहर अंगेज़ आवाज़ के मालिक, अक्सर मीडिया पर भी नज़र आते हैं। वो क्या है कि इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज़ तो देखो। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने दोस्त मोहतरम खालिद मुमताज़ साहब से कि वो आज की शाम सामीन से आर्ट की मुआशरे में अहमियत के ऊपर बात करें, क्योंकि आपका बड़ा अमीक़ मुशाहिदा है हालात हाज़रा पर। खालिद मुमताज़ एडवोकेट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया PACC का और मोहतरम जनाब तारिक साहब का। खालिद साहब ने तो खैर ये मोहब्बत में ज़रा कुछ ज़्यादा बात कर दी है, लेकिन बहरहाल आज के तकरीब का अभी हम यहाँ बैठे थे और जब ये आर्ट की चंद चीज़ें पेश हुई और देखा तो देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई मोहम्मद रुस्तम खान साहब एक बड़े आर्टिस्ट हैं। और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि जब वो इस यहाँ पर दाखिल हुए और जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे थे, इतनी इंकिसारी के साथ, तो मैंने कहा ये एक बहुत बड़े इंसान भी हैं। इसलिए फ़न का होना तो अल्लाह की तरफ से वदियत भी होता है। अल्लाह ताला वो सलाहियत इंसान के अंदर पैदा कर देता है जिसका वो मालिक होता है, लेकिन इंसानियत पैदा करना, इंसानों के साथ मिलकर उसके साथ अपने अखलाक को बेहतर रखना और उसके साथ अपने आप को इस तरह रखना कि हर आम और ख़ास के साथ वो इस तरह बात कर रहे थे जैसी आज की तकरीब इनके लिए नहीं है, बल्कि हर एक से एक जाकर सलाम दुआ कर रहे थे। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसकी हमारे माशरे में बहुत कमी है। यहाँ तो ज़रा सा इंसान कुछ बनता है तो उसके मिजाज ही नहीं मिलते हैं। जब आकर बैठता है ऐसा लगता है कि सब आकर उनसे मिले, उनको सलाम दुआ करें और उन्हीं से मुलाकात करें कि वही आज हैं और बाकी कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनमें इंसानियत भी अल्लाह ताला ने बहुत कूट कर भरी हुई है। और दूसरी बात ये कि ये एक बात मुझे बहुत दिन पहले तारिक भाई ने बताई थी कि अमूमन तो बात ये होती है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है
تو پھر اس کی تصویر لگا کر اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. یہ بڑی طارق بھائی نے ایک زندہ معاشرے کی تصویر پیش کی ہے کہ انسان موجود ہے اور پھر اس کی فن کی تعریف کی جائے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی یہ خدمات ہیں، تاکہ اس کو بھی دل احساس ہو کہ اگر اس نے کچھ وقت پیش کیا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، تو الحمدللہ لوگ اسے خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. اور یہ آرٹ بیٹ جب کہتے ہیں طارق بھائی تو بعض وقت لگتا ہے کہ ہارٹ بیٹ کہہ رہے ہیں. تو دل کو لگنے والی بھی بات ہے کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت دل سے یہ بات کر رہے ہیں اور غور سے سنا جاتا ہے تو پھر یہ آرٹ نکلتا ہے. تو میں یہ عرض کر دوں جیسے خالد خان صاحب نے بھی کہا کہ معاشرے میں بے پناہ ہیجان کی کیفیت ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کسی ادارے کو تو آپ اس سے مایوس نظر آئیں گے. آپ اگر اپنے دیکھیں سیاسی لوگوں کو آپ ان سے مایوس نظر آئیں گے. آپ اپنے کسی ذاتی کام سے نکل جائیں ان میں آپ کو مایوسی پیدا ہوگی. یعنی کسی ایک ادارے کو دیکھ کر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت احسن طریقے سے جا کر بات کریں اور معاملات نمٹ جائیں گے. لیکن جب آپ ایسی تقریبوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ تقاریب ہوتی رہیں، اور یہ اس لیے چاہتا ہے کہ آپ بڑے وسیع القلبی کے ساتھ، بڑے خوش دلی کے ساتھ، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ جو ہے یہاں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات معلوم کر رہے تھے. میں جب یہاں بیٹھا ہوا تھا تو دو خواتین مسلسل اپنے امریکہ کے سفر کی گفتگو کر رہی تھیں جو بہت دنوں کے بعد یہاں پر ایک ساتھ ملی ہیں. ایسے مواقع بھی ملتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ بیان کی جائے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ آدمی اپنے ٹیلی فون نمبر لیتا ہے، باتیں کرتا ہے، پھر رشتہ اور بھی اسی طرح مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو جدوجہد طارق صاحب کر رہے ہیں، اور جو ورنہ تو لوگ معاشرے میں خود کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنی روٹی روزی، اپنے لیے آسانیاں. طارق وہ آدمی ہے جو معاشرے سے لوگ تلاش کرتا ہے، اور لوگ تلاش کر کے پھر اس کی جو ہے خوبیاں بیان کر کے جو ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس کو پذیرائی دیں. محمد رستم صاحب، ہم آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. بذریعہ طارق بھائی آپ سے ملاقات ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے آرٹ میں اور بھی بہتری اور کرے. لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے کم دیکھا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ صلاحیت مزید اجاگر کرے گا اور لوگوں کو مستفید ہی فرمائے گا. تھینک یو جی. بہت شکریہ ایڈوکیٹ خالد ممتاز. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی بہت سحر انگیز ہوتی ہے ان کی گفتگو، پریویل کرتے ہیں کسی محفل میں. خواتین و حضرات، جب ہم انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان بہت آغاز سے ہی اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد، یعنی غذا، لباس، شیلٹر، چوتھی چیز اپنی جسمانی تسکین کے بعد جو کام کرتا رہا ہے اپنی ذہنی اطمینان کے لیے، اپنے قلبی آسودگی کے لیے، وہ آرٹ کی تخلیق ہے. اس کا اندازہ رستم صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں آرٹ کی تاریخ کو، کہ آسٹریا، جرمنی، فرانس اور جنوبی افریقہ میں کھدائی کے دوران جو آرٹ کے نمونے ملے ان کے بارے میں اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ ان کا عہد 8000 قبل مسیح سے زیادہ کا ہے. 8000 قبل مسیح سے زیادہ کا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان آفرینش سے، ابتدائی سے، اپنے آغاز سے جس چیز سے جڑا ہوا ہے اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد، وہ آرٹ ہے. غرض جہاں جہاں انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار دریافت ہوئے، جیسے آج کا ٹرکیہ، شام، مصر، جزیرہ نما عرب، اور یہاں پر تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر پھلنے پھولنے والی جو تہذیبیں تھیں، عظیم تہذیبیں، اکاد، سمیری تہذیب، بیبیلونین تہذیب، اسیرین تہذیب، یہ یہاں آرٹ ابتدائی سے تخلیق پاتا رہا. ارتقاء کے ان ادوار میں انسان نے سب سے پہلے غاروں میں، چٹانوں میں انسانی حیوانی شکل کندہ کی، الفاظ تحریر کیے، عادات بنائے. قدیم مصر میں، فرعین کے دور میں، اہرام مصر کے عظیم شاندار پیکر کھڑے کیے.
ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے عہد کو وہ چاہتا تھا کہ وہ تصویروں کی شکل میں تصویروں کے قلب میں اتار دے. آرٹ کا یہ سفر تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. اب ہم 14ویں صدی عیسوی کے یورپ میں آتے ہیں, جہاں ایک دور جو رینیسنس یا نشاست ثانیہ کہلاتا ہے گیلانی صاحب, یہ آرٹ کے کلائمیکس کا عروج کا دور ہے. ایسے میں یورپ میں عظیم مصور اور آرٹسٹ پیدا ہوتے ہیں. آپ سب ان کے ناموں سے واقف ہیں, رافیل, لیونارڈو دی ونچی, مائیکل اینجلو. کم و بیش یہی وہ عہد ہے, یہی وہ ایرا ہے جب جنوبی ایشیا میں یا بر صغیر میں مغل پوری شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کر رہے تھے. اسی رینیسنس آرٹ کے زیر اثر یہاں پر ایک آرٹ وجود پذیر ہو رہا تھا. اس آرٹ کو مغل منیچر پینٹنگز یا آرٹ کا نام دیا گیا. اس میں اس دور کے جو ہے درباری حالات کو پیش کیا گیا, مذہبی, ثقافتی اور سماجی بیانیے کو پیش کیا گیا. اس سے قبل کہ ہم پاکستان میں آرٹ کی تاریخ کی طرف آئیں, ہمارے ساتھ میں آپ کو رستم زماں کہنے کی اجازت ہے مجھے. رستم زماں آج کے دی مین آف دی ایوننگ, آر ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, ان کے کئی ایک ساتھی اور رفقا جو ان کی فنی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں, جو ان کی شخصیت پر اور ان کے کام پر بات کرتے ہیں. اب ان کے خیالات سنیں آپ کے کام اور آپ کی شخصیت کے بارے میں. سب سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ایک دیرینہ دوست صلاح الدین صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں صلاح الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ روسٹم پر تشریف لائیں اور حاضرین اکرام کو ہمارے مہمان کے فن اور زندگی دونوں کے حوالے سے روشناس کریں. صلاح الدین صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات. استاد رستم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہیں, اور ان کی ریئلسٹک پینٹنگز کے علاوہ اور بھی جو بھی فن پارے ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنلی اپریشیٹڈ ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن اور کرا دوں. میں ریٹائرڈ سول انجینئر ہوں اور ایک آرٹسٹ بھی ہوں, اور میں نے 1992 میں فائن آرٹ میں ڈپلومہ کیا کراچی اسکول آف آرٹ سے. رستم بھائی کا میں بچپن سے انہیں رستم بھائی ہی کہتا آیا ہوں, کیونکہ رستم بھائی اور ہم یہ خاص میں پیدا ہوئے. یہ بہت بورن اینڈ براٹ اپ دیئر. اس کے بعد جب ہم تھوڑا بڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ رستم بھائی جو ہے بسوں پہ پینٹنگ کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے بورڈ جو ہے سنیما کے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ تھے, اور یہ جہاں بھی کام کرتے تھے خوب کرتے تھے اور رش لگ جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ کراچی شفٹ ہوئے, اور کراچی میں تقریباً آرٹ کے تمام میڈیم کو انہوں نے ٹچ کیا, یعنی آئل, ایکریلک اور واٹر کلر. اس کے علاوہ یہ چارکول, اس میں تو بہت ہی اچھا کام. اس کے علاوہ ہی از این ایکسیلنٹ اولڈ پینٹنگ ریسٹورر, یعنی جو بھی ڈیمیج ہوئی پینٹنگز ہوتی ہیں وہ اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ان کو آرکیٹیکچرل ماڈلز بناتے ہوئے دیکھا, ولاز اور بلڈنگز کے. اس کے بعد یہ دبئی چلے گئے. دبئی میں یہ شیخ راشد اور شیخ محمد کے پیلس میں کام کیا ایز اے لیڈیز فیشن ڈیزائنر. اتفاق سے میں بھی وہیں رہا 28 سال, تو میں وہاں بھی ان سے ملتا تھا, تو یہ ان کے کام دیکھتا تھا. وہاں پہ ایک گلوبل فیسٹیول لگتا ہے ہر سال, تو اس میں انہوں نے اپنا لائیو پورٹریٹس وغیرہ بنا کر بھی اپنے فن پاروں کو پیش کیا. اور شاہی محل میں بھی بہت ساری پینٹنگز انہوں نے بنائی اور داد حاصل کی. اس کے بعد رستم بھائی آ گئے کچھ عرصے بعد, یعنی 1 سال ہوا میں بھی آ گیا. اس کے علاوہ رستم بھائی کی جو پرسنالٹی ہے وہ بچپن سے لے کے آج تک ایسی ہی ہے, یعنی ہمبل, کائنڈ, اسی طرح سے ہیں.
हाँ, और बचपन से छुपे रुस्तम है। इनका काम जो है वो बोलता है, और मैंने आज तक इतना मल्टी टैलेंटेड शख्स नहीं देखा, और इतना अच्छा इंसान, नेक और इनकिसारी वाला इंसान वो भी मैंने नहीं देखा। तो मैं इनका फ़ैन हूँ, ये मेरे आइडियल है, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। इनका आर्ट का जो स्पैन है वो 60 इयर्स का है, ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स, और मैं स्टेप बाय स्टेप देखता चला आ रहा हूँ और इनके साथ हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं स्टेज पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों का भी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उस्ताद रुस्तम को और मज़ीद तरक्की दें और ये मज़ीद तख्लीक करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि भाभी भी तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, बेगम सलाउद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ कि वो ख़ुद भी बहुत अच्छी मुसव्विरा हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैं बेगम सलाउद्दीन साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि आप यहाँ रोस्टम पर तशरीफ़ लाकर हमारे आज के मेहमान के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। बेगम सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो इवेंट मुनक़िद किया आप लोगों ने, ये इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि रुस्तम भाई का काम तो ऐसा है कि जिसकी तारीफ़ नहीं हम कर सकते। और जो हमारे सदारती अवार्ड और जितने भी एजाज़ात दिए जाते हैं, अगर इंसाफ से इसका हिसाब किया जाए तो एक तरीका ये भी है ना कि उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे पास कौन मौजूद है और क्या टैलेंट है उसका। तो जितना वज़न है वो तो नज़र आना चाहिए। तो आदमी गा के और नाच के तो नहीं बता सकता कि हाँ ये टैलेंटेड है, लेकिन जो उसका फ़न है वो बोलता है। तो रुस्तम भाई एक ऐसी चीज़ हैं जिनको हर शख्स जब उनका काम देखता है तो बस सिर्फ देखता ही रहता है। जो किसी भी तरह से किसी भी उस पे जब काम पे हाथ रखते हैं तो वो कंप्लीट करते। मैं तो बहुत तफसील से इतना नहीं बताऊंगी, बातें तो बहुत सारी हैं इनकी शफ़क़त की, मोहब्बत की और इनके टैलेंट की और काम सिखाने की, कि जब जब रुस्तम भाई से जो मदद मांगी जाती है ये उसके काम आ जाते हैं। और बिल्कुल ये ट्रिब्यूट इनके लिए बहुत ही अच्छा है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आप लोगों ने ये मौका दिया मुझे कि मैं आके कुछ बोल सकूं। थैंक यू। शुक्रिया भाभी, आपके अल्फाज भी आपकी शख्सियत की तरह जो है बड़े दिलनशीन लगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है आप। इससे पहले कि हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ बढ़ें, उनको बुलाएं, एक उनके और शागिर्द जो जामिया कराची में उस्ताद हैं आर्ट के हवाले से, काशिफ साहब। मैं काशिफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप रोस्टर पर तशरीफ़ लाएँ और अपने उस्ताद गिरामी के बारे में कुछ हमें बताएं। काशिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ आपको आ रही होगी मेरी सही तरीके से। अच्छा, मैं आपने जैसे तारिक साहब ने आपने बताया है कि मेरा नाम काशिफ है, जामिया कराची में पढ़ाता हूँ। उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में भी मैं एज ए उस्ताद पढ़ा रहा हूँ और हबीब यूनिवर्सिटी में भी वक्तन व वक्तन पढ़ाता रहता हूँ। अच्छा, मैं उस्ताद का शागिर्द उस्ताद के पास जाने से पहले था, यानी 94 में जब मैं सीखने के लिए गया KTC सेंटर में ड्राइंग सीखने के लिए, तो हम लियाकताबाद में रहते थे और कासिमाबाद में उस्ताद का भी घर था। लेकिन उस्ताद उस वक़्त पाकिस्तान में नहीं होते थे। तो मैं आज उस्ताद के सामने बता रहा हूँ कि मैंने कई चक्कर उस्ताद के घर पे लगाए और पूछ के मैं चला जाता था। लेकिन 2000 के बाद मैं बाकायदा तौर पे उस्ताद के पास चला गया और मेरी ज़िंदगी के अंदर ही मैं खुश नसीब हूँ इस तरीके से कि जितने भी असातिज़ा मुझे मिले, चाहे वो ख़त्ताती के मिले, पेंटिंग के मिले, उसमें उस्ताद का मकाम बहुत आला है। उस्ताद से मैंने एज ए इंसान होना सीखा। वैसे तो बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन इंसानी खुसूसियात जो होती है ना, वो किसी भी आर्ट से ऊपर होती है। तो उस्ताद के अंदर मैंने ये देखा कि उस्ताद जो है
وہ اپنے فن میں جس طرح وہ بلند ہیں، اسی طرح ان کے لہجے کے اندر، ان کے ملنے کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر بھی وہ نرمی جو ہے وہ مکمل طور پہ پائی جاتی ہے. اور استاد ایک بات کہتے ہیں آرٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کام کو سچا ہونا چاہیے. تو استاد کی طبیعت میں بھی سچا پن ہے، یعنی جو یہ سامنے ہے وہی پیچھے بھی ہے. تو ایز اے استاد کے طور پہ تو ہم قبول کر لیتے ہیں اس بات کو کہ بھئی استاد ہیں تو ہم اس کی تعریف کر لیں گے، لیکن ایز اے انسان جو ہے استاد اس سے کئی گنا اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خصوصیات دی کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی، جسے آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز لے کے چلا جائے کہ استاد یہ نہیں ہو رہا یا ایسا ہو رہا ہے، تو استاد فوری طور پہ اپنے کام چھوڑ کے بھی اسی کام میں لگ جائیں گے. اچھا، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے اور اس سے غرض نہیں رکھیں گے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا. ایز اے انسان ہماری یہاں اس دور کے اندر آرٹسٹ جو ہے وہ خود غرض ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں خود غرض ہوتا ہے آرٹسٹ. معذرت کے ساتھ یہاں سب آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آرٹسٹ خود غرض ہوتا ہے اور وہ اس کی مجبوری ہے. میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اس کی مجبوری ہے، لیکن استاد اس مجبوری سے بالکل بری ذمہ ہے. وہ ان کے پاس یہ مجبوری نہیں ہے، صحیح ہے. اور استاد جو ہے ان کے اندر یہ خصوصیت میرے خیال سے وہ بلٹن ہے. آج کمپیوٹر کے دور میں ہمیں بلٹن کا مطلب پتہ لگ گیا، تو استاد کو جب ہم نے دیکھا تو اس وقت یہ چیزیں محسوس ہوتی تھیں. تو میں تو ان شاگردوں میں سے ہوں کہ استاد کے پاس ہر غم، ہر خوشی، ہر تکلیف لے کے پہنچ جاتا ہوں اور استاد کے دامن میں ڈال کے اور گھر چلا جاتا ہوں. اس کے بعد بھول جاتا ہوں ساری چیزوں کو. اور ہمیشہ اچھا یہ بات استاد کی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اسی طریقے سے آتے ہیں، اور استاد کا ان کا ساتھ احساس کا رشتہ بہت زیادہ ہے. اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ ان کے اندر لالچ نہیں ہے. وہی سب سے بڑا انسان ہوتا ہے جس میں لالچ نہیں ہوتی. تو میں نے استاد کو ایز اے ہیومن بینگ اپنا جو ہے نا ہمیشہ آئیڈیل بنایا اور ہمیشہ ذکر بھی کیا اس کا، اور استاد سے ہمیشہ شکریہ بھی ادا کیا. اچھا، شکر گزاری میں نے استاد سے سیکھی، ان کی ساری شکر گزاری. اچھا، شکر گزاری کیا ہے؟ اگر کوئی چیز آپ سے ان کو پتہ لگ گئی تو وہ شکر کریں گے، آپ کا شکر کر دیں گے، فوری طور پہ شکر ادا کر دیں گے. تو میں نے سیکھی کہ استاد کے بعد جب بیٹھو تو شکر گزاری کرو. اچھا، ان کے ساتھ نسبت ہے، میری فیض کی نسبت ہے. ان کے کہے بغیر بھی بہت ساری چیزیں مجھ میں منتقل ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اور ان کی طبیعت کا خاصہ ہے، یہ ان کی روحانی کیفیت ہے. ان کو نہیں پتہ ہوگی، یقیناً ہر انسان کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہے. ہمیں ملتی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بغیر بولے بھی مل جاتی ہیں ان سے، اور بولنے کے بعد بھی مل جاتی ہیں. تو استاد ایک بہت اچھے انسان ہیں. پینٹر تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں. ہم نے ڈیٹیل سیکھی ان سے کہ جتنا یہ کام میں ڈیٹیلڈ ہے، کام میں ڈیٹیل دکھاتے ہیں، اتنا ہی زندگی میں بھی ڈیٹیل دکھاتے ہیں. یعنی باریک باریک پہلوؤں کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ چیزیں جو ہم رد کرتے ہوئے جاتے ہیں زندگی میں، یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد کے لیے یہ اقدام بہت اچھا تھا، اور لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے. استاد اس بات کے حقدار ہیں کہ استاد کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں جو یہاں پر ہم بتا نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں جس کے بعد ان کے بعد والوں کو مل چکا بہت کچھ. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہاں پر کوئی لوگ موجود ہیں ایسے، تو میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ استاد بھی اس چیز کے حقدار ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا استاد کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ کاشف صاحب. آپ کے ذریعے ہمیں رستم صاحب کی جو ہے کی شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں اس نشست میں جناب بشیر سدوزئی صاحب. آپ بڑے طویل عرصے تک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ڈائریکٹر انفارمیشن رہے. آج کل اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں. آرٹس کونسل کا جو سینٹرل چیپٹر کہلاتا ہے نا یہ سدوزئی صاحب، اس کو یہ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی آرٹ کی تاریخ پر. جب پاکستان بن جاتا ہے 20ویں صدی کے وسط میں، تو یہاں پر جس آرٹ نے فروغ پایا وہ روایتی اور جدیدیت کا مجموعہ تھا.
اس سفر کا آغاز عبد الرحمن چغتائی سے لے کر کیلیگرافر احمد پرویز صاحب سے ہوتا ہے. اس آرٹ کے سفر میں بڑے نامور آرٹسٹ پاکستانی معاشرے میں دیکھنے ہمیں آتے ہیں، جن میں نمایاں طور پر اسماعیل گلجی، ظہور اخلاق صاحب، جمیل نقاش، صادقین، سلیمہ ہاشمی اور زبیدہ آغا کے نام بڑے نمایاں ہیں. علی امام صاحب. ایسے میں ایک اور نام، بہت بڑا نام، آذر زوبی کا ہم سب نے بچپن سے سنا ہوا ہے زمانے سے. آذر زوبی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ اس محفل میں تشریف رکھتی ہیں. میں محترمہ زیب النساء صاحبہ سے استدعا کروں گا کہ آپ روسٹم پر تشریف لائیے. السلام علیکم. اب میں تھوڑا بولوں گی، جیسا بھی بولوں آپ سن لیجیے گا. آج ایک بہت مشکل کام مجھے دیا گیا ہے، جناب محمد رستم خان کی مصوری کے حوالے سے بات کروں. چونکہ میں خود بھی مصورہ ہوں اور جانتی ہوں ہمارے لیے بولنا ایک مشکل کام ہے. ہمارا کام دکھائی دیتا ہے کاغذ پر، کسی سطح پر، کینوس پر یا دیوار پر. سطح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر دکھائی دیتا ہے. بولنا ہمارے لیے مشکل کام ہے. شاعروں کا، لکھاریوں کا کام جو ہے وہ بولنا ہے. وہ الفاظ سے کھیلتے ہیں، ہم رنگوں سے کھیلتے ہیں، تو اس لیے ایک ذرا مشکل ہوتی ہے بولنا. اچھا جی، اچھا اب یہ کہ ایک میں تو ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آرٹ کیا ہے. ابھی تک میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آرٹ کیا ہے، اور آرٹسٹ کو سمجھنا اس سے بھی مشکل. یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ ایک آرٹسٹ کو سمجھا جائے اور اس کو دیکھا جائے. بہرحال اب یہ جو ہے ان کا بچپن سے یہ ہے. ایک تو میرپور خاص میں پیدا ہوئے، تو ظاہر ہے کوئی چیز تو خاص ہونی تھی نا، وہاں سے انہوں نے خاص ہونا تھا. اور پھر نام بھی ان کا رستم، محمد رستم خان. تو میں تو سمجھی پہلوان، لیکن یہ اپنی فیلڈ کے پہلوان نکلے. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ واقعی اپنی فیلڈ کے پہلوان ہیں. بہرحال آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوا. جس جگہ آپ پیدا ہوئے وہاں تو نہ کوئی اسکول نہ کالج. کیسا ہوگا اور کس طرح سے آپ نے اس چیزوں کو اسٹڈی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. اور دیکھیں لیکن سندھ کا کلچر جو ہے نا، وہ اس کا موٹیو جو ہے وہ بہت کیا کہنا چاہیے، دلچسپ، اچھا، دیکھنے میں خوشنما ہے. تو اس سے انہوں نے سوچا کہ یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ کود گئے اور پھر کرتے رہے ہوں گے جس طرح، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے کر کے کہاں تک. پھر 1974 میں یہ کراچی آ گئے. تو ایک بڑا شہر تھا، بڑی اچھی تھی. یہاں پہ آپ کو مواقع ملے، آپ نے کام کیا اور میرا خیال ہے کافی اچھا کام کیا. تو اب یہ دیکھیں نا، ان کے ذہن میں آتا ہوگا جب وہاں پر ہوں گے، اپنے میرپور خاص سے ہی آپ نے اسٹارٹ کیا نا، سوچتے ہوں گے دریا بہ رہا ہے، اس کی لہریں ہیں، اس میں میوزک ہے، درخت ہیں، ہوا سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے اسی طرح چرند و پرند کی آوازیں وہ گانے سنا رہی ہیں. تو یہ ساری انسپریشن آپ کو وہاں سے ملی، وہاں سے آپ یہ لے کر آئے اور آپ نے کام کرنا شروع کیا. پھر آپ نے لائیو کام بھی کیا جو کہ بہت ہی اچھا. تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. اب بہت زیادہ بھی تعریف نہیں لیکن تھوڑی تعریف کرتے ہیں، تاکہ تعریف زیادہ کر دو تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے کرنی چاہیے. ہاں، تاکہ آپ آگے اور کام کر سکیں ہمیشہ. کیونکہ میں یہی سوچتی ہوں، تکے میں بنتی ہے پینٹنگ، آپ کی ایسے نہیں بنتی. آپ بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں میں یہ بنا لوں، یہ بنا لوں، وہ نہیں بنتا. وہ بنتے بنتے چیز کوئی چیز بن جاتی. کیونکہ میں خود بھی اس تجربے سے گزرتی ہوں اور کام کرتی ہوں، تو مجھے معلوم ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ آپ کا کوئی استاد ہی نہیں. ہاں اللہ ہے. لیکن اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ خود استاد بن گئے ہیں، شاگرد آپ کے پاس آ سکتے ہیں. یہ آپ نے علم حاصل کیا، یہ آپ کی بہت بڑی بات ہے، بہت ہمت کی بات ہے. اور میں بہت داد دیتی ہوں آپ کو، میرا خیال ہے کافی ہے. اوکے، تھینک یو. بہت شکریہ میم، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، بہت شاندار، بہت ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے
सामाइन से जो है वो बहुत सच्चाई के साथ जो है ना चीज़ों को सामने रखा। सामाइन, किसी भी महज़ब माशरे में आर्ट का फ़रोग़ पाना, उसकी नशो नुमा पाना, इस बात का सबसे बयन सबूत होता है कि वहाँ के लोग अपने इजहार के अंदर आज़ाद हैं। एक महज़ब और कल्चर्ड माशरे का फ़र्ज़ है कि वो अपने आर्टिस्टों को एहतराम करें, क्योंकि ये आर्टिस्ट ही हैं जो हमारे माशरे की हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये हमारे सकाफती सफ़ीर होते हैं। ये जो बात डिप्लोमेट्स नहीं कह सकते, जो बात मुअर्रिखीन नहीं बता सकते, वो ये आर्टिस्ट दुनिया के सामने आया करते हैं। आज हमारी इस महफिल में खुश नसीबी है कि एक बड़ी नादिर, बड़ी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी जो है हमारे साथ मौजूद है। उनका कमाल ये है कि वो एल्विस प्रिस्ले से लेकर जिगर मुरादाबादी को अपनी जबान से पेश कर देते हैं। आपको महसूस होगा कि आप एल्विस प्रिस्ले को सुन रहे हैं, प्रिंस को सुन रहे हैं, माइकल जैक्सन को सुन रहे हैं या जिगर मुरादाबादी को सुन रहे हैं। मैं नुसरत साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, इस्तदा करूंगा कि आप रोस्टम पर तशरीफ लाइए और आर्ट के हवाले से हमारे सामईन से कुछ बात करें। यकीनन वो हमारे सामईन के लिए बहुत मालूमात अफजा होगी। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया। असल में आर्ट के बारे में किसी ने कहा है कि आर्ट इज नॉट द ब्रेड एंड बटर बट द वाइन ऑफ लाइफ। पहले जो है ब्रेड एंड बटर है, मईशत आपकी अगर ठीक है, यानी खाना है, तो उसके ऊपर बघार जो है वो आर्ट है। ठीक, खाना पहला होना जरूरी है। और जैसे कि आप सब लोगों ने फरमाया कि आर्ट जो है, अभी आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात कही कि बाज़ दफ़ा कोशिश के बावजूद जो है वो चीज़ नहीं बन रही, या इसी तरह शायर जब शेर कहता है तो नहीं होता, फिर एकदम आमद शुरू हो जाती है। होता ये है कि जब आप किसी आर्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो आपका कॉन्शियस माइंड उसको सोच रहा है, उसके बाद ये अब आपने बंद कर दिया तो ये आपके तहत शऊर में, सब कॉन्शियस में चली जाती है बात। सब कॉन्शियस उस पर काम कर रहा होता है। जब वो ख़ास तरतीब में ले आता है, जिसको आप कहते हैं ना इल्हाम हो रहा है या आमद हो रही है, तो वह आमद आर्ट में भी होती है और शायरी और दूसरे फन में भी होती है। और हम समझते हैं कोई गैबी ताकत नहीं, ये आपका अपना माइंड है जो उसको तरतीब दे के आपके सामने पेश कर रहा है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि यहाँ रुस्तम साहब से मेरी अभी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके फ़न में इजाफ़ा फरमाए, और जो भी यहाँ और लोग इस आर्ट से वाबस्ता हैं वो, मुझे इस पर एक और बात याद आ गई कि एक साहब अमेरिका का वीज़ा लेने गए और वो थे फोटोग्राफर। कहने लगे कि मैं शिकागो की फलां इमारत में तस्वीर लेने आया हूँ। मगर आप क्यों जाना चाहते हैं? कहने लगे कि मैं शिकागो की फलां बिल्डिंग की तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने कहा हज़ारों तस्वीरें हैं इस बिल्डिंग की। कह रहे जिस एंगल से मैं खींचना चाहता हूँ उस एंगल की कोई तस्वीर नहीं है। आई नो द एंगल, आई एम द फोटोग्राफर। तो कहने का अच्छा 360 उसके एंगल्स हो सकते हैं। तो या जैसे माइकल एंजेलो की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था और उनसे पूछा लोगों ने कि भाई आप ये इतने अच्छे कैसे बना लेते हैं वो जो है मुजस्समा। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुजस्समा तो उसके अंदर होता है, मैं तो उसके साइड के पत्थर हटा लेता हूँ। ठीक है ना। तो जिस तरह अभी आप लोगों ने फरमाया, इमेजिनेशन जो है उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और तो इसी तरह आर्ट की भी कोई लिमिट नहीं है, जिसमें जिस एंगल से, जिस अंदाज से, जैसे डिटेल्स की बात हुई, सारा खेल डिटेल का है। मेरे बच्चों के एक उसमें डिक्शनरी में, बच्चों की डिक्शनरी में आर्टिस्ट की डेफिनेशन लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। उसमें लिखा था, एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स ब्यूटिफुल और who sees beautiful in everything। यानी उसको पत्थर दिया नजर आ रहा है तो इसके अंदर भी उसकी खूबसूरती कहीं नजर आ रही है, उसको निकाल के बयान करेगा। An artist is a person who makes things beautiful
تو میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم چاہیں گے اپنے مہمان کو سننا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں، لیکن جو مزہ سننے میں وہ بولنے میں نہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ نصرت صاحب. آپ کی مختصر سی گفتگو نے اس محفل کو جو ہے زعفران بنا دیا. اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اس شخصیت کو روسٹرم پر دعوت دیں جس کے لیے آج یہ نشست، یہ محفل سجائی گئی ہے. آپ کا مختصر تعارف میں بتا دیتا ہوں، باقی گفتگو یہ آپ سے براہ راست کریں گے. آپ سندھ کے شہر میرپور خاص میں پیدا ہوئے. 8 برس کی عمر تھی آپ کی کہ آپ نے تصویریں بنانا شروع کر دی تھی، برش کا استعمال شروع کر دیا تھا. بلکہ مجھے جب پتہ چلا آپ کی ایک صفت کے بارے میں تو مجھے یاد آیا کہ برصغیر بلکہ جنوبی ایشیا کے بہت بڑے گلوکار محمد رفیع صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گائیگی سیکھنے کے لیے کسی میوزک اکیڈمی میں نہیں گئے. تو رستم صاحب اور رفیع صاحب کی کامنالٹی یہ ہے کہ رستم صاحب بھی آرٹ سیکھنے کے لیے، برش کا استعمال سیکھنے کے لیے کسی اکیڈمی میں یا کسی ادارے میں یا کسی آرٹ اسکول میں نہیں گئے. 1974 میں انہوں نے اپنا مسکن اس شہر نایاب کو بنا لیا، کراچی تشریف لے آئے، اور آرٹ کی مختلف جو شعبے ہیں اس میں انہوں نے کام شروع کیا. ویسے آپ کی جو مہارت ہے وہ سامعین اکرام وہ ہے پورٹریٹ، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے موزائک پر کام کیا، یورل یعنی جو چھت کی دیواروں کی جو پینٹنگز ہوتی ہیں ان پر بھی کام کیا. آپ نے سولو ایگزیبیشن بھی کی، گروپس کے ساتھ بھی کی، لائیو پینٹنگ کی، لائیو اسکیچنگ کی. کمال کے آرٹسٹ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اس مطلب خدا نے یا قدرت نے جو ان کو جو طاقت ادا کی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یور ہینڈس گائیڈڈ بائی نیچرز اون گفٹ برنگ ٹو دی لائف دی میجک آف یور امیجنیشن. تو آپ کے پاس قدرت نے یہ صلاحیت ودیت کی. اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے آپ اب پاکستانی آرٹسٹوں کی انجمن میں ایک بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں. آپ لوگوں کی کچھ لوگوں کو پتہ ہو یا کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ابھی پاکستان کی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری جس نے پہلی مرتبہ آسکر ایوارڈ حاصل کیا، شرمین عبید چنائی کی فلم سیونگ فیس میں جلی ہوئی خاتون کا چہرہ رستم صاحب نے بنایا تھا. تو آپ کی تالیوں کی گونج میں استدعا کرتا ہوں، ملتمس ہوں کہ رستم صاحب روسٹرم پر تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے اپنے بارے میں، اپنے آرٹ کے بارے میں، اپنے آرٹ کے طویل سفر کے بارے میں باتیں کریں. رستم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا PACC امریکن سینٹر اور طارق نصیر صاحب کا، اور جتنے بھی یہاں مہمان جو اس کے سربراہ ہیں، چلاتے ہیں، ان سب کا میری طرف سے بہت بہت شکریہ. تو میں اپنے بارے میں بس جو جہاں سے سٹارٹ لیا وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ 8 سال کی ایج تھی تو مجھے جب داخل کرایا اسکول میں تو مجھے 4 دن ہوئے تھے اسکول گئے ہوئے. تو وہ کچھ کلاسوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، جیسے پوسٹر وغیرہ کچھ بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو نئی چیزیں لگتی ہیں وہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح 4 دن بعد میں جب چھٹی ہوئی اسکول سے، کلاس سے نکلا تو باہر لیاقت علی خان صاحب کی تصویر 2 ٹکڑے میں پڑی ہوئی تھی. تو وہ میں نے دیکھا، مجھے بڑی اچھی لگی، وہ میں نے اٹھایا تو گھر لے گیا. گھر لے جا کے اس کو چپکائی میں نے، اس میں نام لکھا ہوا تھا جو بھی انگلش میں، وہ میں نے مٹایا، میں نے اپنا نام لکھ دیا. اب دیکھیں یہ بس اللہ کی دین تھی، جبکہ جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہو رہا ہے.
تو وہ میں گھر میں بول رہا ہوں یہ میں نے بنائی ہے، تو گھر والوں نے یقین نہیں کیا. والد صاحب نے بولا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پھوپھا تھے ہمارے والد صاحب کی بڑی بہن، تو وہ وہاں لے گئے. بھائی بولتے تھے ان کو، بھائی یہ رستم بول رہا ہے میں نے بنائی. اب انہوں نے بھی یقین نہیں کیا، بولا بنائیے. میں نے بولا جی بنائیے. بولا اچھا دوبارہ بناؤ گے؟ میں نے بولا ہاں. تو انہوں نے 8 آنے دیے مجھے، بولا کاغذ لے کر آؤ پیپر. میں نے ٹھیک ہے. اب میں لینے گیا پیپر لیا، ڈرائنگ پیپر لے لیں. تو جو فاصلہ تھا نا دکان اور گھر کا، بس اس کے اندر جب آیا ہوں میں، اچھا ایک ہوتا ہے گھبراہٹ، ایسا بھی نہیں تھا. اس کا مقصد وہ آمد تھی اللہ کی طرف سے، یہ ہونا تھا. تو کچھ چیزیں آئیں نا دماغ میں، ذہن میں. جب گھر پہنچا تو جو بھی ذہن میں آیا وہی کیا. تو جس سے روٹی بنتی ہیں اس دور میں چولہا ہوتا تھا گھروں میں، اور یہ لکڑی یا کوئلے، اور کہیں اپلے بھی یوز ہوتے تھے. اچھا میں نے وہ اٹھایا توا جس پہ روٹی بنتی ہے، کالوچ نکالی اس کی، تو اخبار کی بتی بنائی. جو آج دیکھا تو وہ مٹیریل ہے، باقاعدہ اس کا ٹول ہے. تو خیر وہ میں نے تصویر رکھی اور بنانا شروع کر دیا بسم اللہ کا. تو وہ بن گئی. تو پھوپھا نے 2 روپے انعام دیا مجھے. بس یہ میری حوصلہ افزائی تھی اور پہلی سیڑھی تھی. پھر مت پوچھیں کہ میں کس طرح جو ہے نا، اتنی خوشی تھی کہ پھر تو میں بس بہت کام کیا میں، اور چھپ کے. تو اس طرح اچھا 6ٹھی کلاس سے میں نے پھر کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ گھر سے حالات جو ہے نا وہ ایسے نہیں تھے آرٹ کو. پھر آرٹ تو آپ کو پتہ ہے مٹیریل یہ ہو. تو میں نے کام شروع کر دیا. اس وقت والد صاحب کی تنخواہ 100 روپے تھی، میں 125 گھر میں دیتا، اور 4 آنے مجھے الگ سے ملتے. تو پھر تو میں نے بہت کام کیا. پھر بسیں، ٹرک، جیسے بتایا صلاح الدین بھائی نے، سینما کے بینر. اچھا تو جیسے انہوں نے کہا رستم نام، واقعی ایسا تھا. ایک مرتبہ میں ایک بس کا کام کر رہا تھا ایم خان والوں، تو یہ بس کے مالک تھے. اچھا میرا واسطہ مالکوں سے نہیں پڑتا تھا، مینیجر وغیرہ سے. اب میں کام کر رہا ہوں بس پہ لکھائی. اچانک ایم خان والے مالک خود آ گئے. تو آ کر میرا کان پکڑا، کدھر رستم، بچے کو لگایا ہوا ہے. تو وہاں جو ہے نا جو اسپرے پینٹر تھا وہ ہنس پڑا. بولا پوچھا تم کیوں ہنستا ہے؟ بولا سر صاحب یہی تو رستم ہے. تو ایسے بھی ہوئے. اچھا بعض نام سن کے آتے تھے، ملتے تھے، وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں رستم کیا ہوگا. مقصد ایک نام ایسا ہے، جب ملتے تھے حیرت کرتے تھے یار ہم تو سمجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایسا میرے ساتھ یہ نام کے ساتھ ہوا. اچھا یہ نام میرے دادا نے رکھا تھا، اور ریئلی پہلوان بنانے کے لیے رکھا تھا. وہ پہلوان تھے ہمارے دادا. تو خیر اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اس مالک کا. یہ ساری تعریف اسی کی ہے. اس نے کچھ بھی دادا کے نام کی لاج رکھی، کسی بھی حساب میں اس نے وہ ادھر میدان یہ بنا دیا مجھے ایک آرٹسٹ. خیر اس طرح میری لائف میرپور خاص میں کافی کام کیے. پھر میں آ گیا کراچی. جب کراچی ہو گیا تو میں ایڈورٹائزنگ میں نے 2.5 سال کام کیا. پھر 5 سال میں نے آرکیٹیکچر ماڈل بنائے بلڈنگز کے. اچھا یہ سب چیزیں وہ ہیں جیسا کہا کہ سیکھنے والی ہیں. سب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے دیے جیسے بس اس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم. تو یہ ساری تعریف اللہ کی ہے. جو کچھ بھی دیا، اچھا جو عادت دی، جو کچھ بھی دیا بس اللہ ہے. تو یہ میری زندگی ہے بس. اور اس طرح دبئی بھی ٹائم گزارا، جو لائف وہاں بھی میں فیسٹیول میں لائف پورٹریٹ یا اسکیچنگ کی. تو اس طرح کافی کام تو بہت کیے ہیں. تو یہ میری اپنی بس لائف کا. اب اچھا جب دبئی سے آ گیا تو آرمی کا کام کیا 12 سال. اچھا پھر اس میں لوگوں نے مجھے جو ملتے تھے بولا بھائی کہاں ہو؟ میں نے بولا یار مارکیٹ میں آؤ. تو پھر میں میرا خیال ہے 6-7 سال ہوئے ہوں گے
इन हुआ मार्केट में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टूडियो भी बनाया डिफेंस में। फिर मैं अब घर पर ही काम कर रहा हूँ और काम अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का कि मैं दुबई से अच्छा हूँ। ये बस ये लाइफ। चाय हाजिर है।